تشبیہ اور تمثیل میں جو فرق ہے اگر آپ مثال کے ذریعے سے سمجھائیں تو مہربانی ہوگی۔ یہ پرویز بزدار صاحب کا سوال ہے۔ تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً میں نے کہا کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے، یہ تشبیہ ہے، میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ تمثیل یہ ہے کہ میں نے ایک واقعے کو سمجھانے کے لیے ایک اور واقعہ بنایا، جیسے قرآن مجید کے شروع میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا کہ ایک آدمی نے آگ جلائی اور روشنی ہوئی، روشنی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں چھین لیں جن کے لیے روشنی کی گئی تھی۔ تو اب یہ ایک واقعے کو کہ قرآن آیا، قرآن آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کی قرآن کی، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو آنکھیں چھین لی گئی ان کی۔ تو اس طرح یہ تمثیل ہوتی ہے کہ ایک واقعے کے مترادف قسم کا کوئی واقعہ آپ مثال کے طور پر پیش کر دیں، اس کو تمثیل کہتے ہیں۔ تو تشبیہ اور تمثیل میں جو فرق ہے، البتہ جب ہم تمثیل کا لفظ عمومی طور پر بولتے ہیں تو وہ اس میں تشبیہ بھی شامل ہوتی ہے بعض اوقات، کہ یہ تشبیہ دی گئی ہے، بطور تمثیل تشبیہ دی گئی ہے۔ تو تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی مثال دے دینا، اس کا لغوی مطلب یہ ہے۔ سر محشر، یہ وہاب صاحب کا سوال ہے جی، سر محشر کے بارے میں بتائیں، وہ دن نیک لوگوں کے لیے آسان ہوگا اور گناہ گار لوگ شاید ہزاروں سال اس میں ذلیل ہوں گے کیا؟ دیکھیے، مرنے کے بعد ہی ایک فرق شروع ہو جاتا ہے کہ مرنے والوں کی جو اعمال نامہ ہے وہ کہاں رکھا جائے گا۔ نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں رکھا جائے گا، اور جو برے لوگ ہیں ان کا اعمال نامہ سجین میں رکھا جائے گا۔ سجین جیل کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کے اوپر اتمام حجت ہو گئی ان کو مرنے کے بعد ہی عذاب سے ایک طرح سے دوچار کر دیا جاتا ہے، جو کافر ہوئے، اور جن پر اتمام حجت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے ان کو مرتے ہی ایک نئی زندگی دے دی جاتی ہے۔ یہ ایک فرق تو یہیں پر ہو جاتا ہے، یعنی وفات پاتے ہی۔ قیامت والے دن بھی کئی فرق ہو جائیں گے۔ پہلا فرق یہ ہوگا کہ اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور سامنے سے عزت احترام کے ساتھ نہیں، پیچھے سے کچوکا دے کر لو پکڑ لو بھی، اپنا اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا، اور ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، برے حالات ہوں گے۔ یہ محشر کے دن جو معاملات ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں۔ اب جو 50,000 سال کا دن بتایا جاتا ہے روایات میں، اس میں ظاہر ہے کہ مومنین اور نیک سارے ہی کھڑے ہوں گے، لیکن مومنین کا وہاں کھڑے ہونا آسان ہوگا یقیناً، کیونکہ وہ جنتی ہیں، بشارت کے حقدار ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ فطری تقاضا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو دوسرے کھڑے ہیں برے گناہ گار لوگ، ان کو بھی کوئی سزا نہیں ہو رہی، بس کھڑے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں، دھوپ ہے دھوپ میں کھڑے ہیں، چھاؤں ہے تو چھاؤں میں کھڑے ہیں، لیکن بہرحال فرق مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات میدان حشر کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ وہاں بھی فرق کیا جائے گا۔ تو سوال کا جواب میرا خیال ہو گیا۔ میدان حشر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قیامت والے دن خدا کے حضور اکٹھا ہونا ہے، اور یہ اکٹھا ہونا اٹل ہے، اس کے اندر کسی کو نجات نہیں ہے، انبیاء و صالحین سب نے وہاں موجود ہونا ہے، البتہ معاملہ سب کے ساتھ الگ الگ ہوگا۔ یہ قرآن سے بات واضح ہوتی ہے، بلکہ قرآن مجید میں 3 گروہ ہیں سورہ واقعہ میں۔ ایک گروہ وہ ہے جو سابقون کا ہے، یہ سچی بات ہے کہ لگتا ہے کہ مومنین میں بھی سابقون ہوتے ہیں اور کفار میں بھی سابقون ہوتے ہیں۔ مومنین میں سابقون کی مثال حضرت موسیٰ کے ساتھ یوشع ہیں، حضرت ہارون ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابوبکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی صحابہ کی جو بدر سے پہلے ایمان لے آئے ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے یہ سابقون ہیں۔ اور کافروں میں سابقون فرعون ہے، ابو جہل ہے، تو یہ سابقون ہیں، ان کو جاتے ہی معاملہ سخت ہے ان کے ساتھ۔ اور دوسرے جو ہیں وہ اصحاب الیمین ہیں۔ اصحاب الیمین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کا حساب یسیر ہوگا، یعنی ہلکا پھلکا حساب ہوگا، وہ
پہلا جو گروپ ہے وہ جنت میں حساب کے بغیر چلا جائے گا، لیکن چونکہ جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے نہیں دیں گے، تو اس لیے جو سابقون کفار ہیں ان کا معاملہ ضرور پیش ہوگا، لیکن اس کے ساتھ سختی کا معاملہ بھی کیا جائے گا۔ تیسرا گروپ جو ہے وہ اصحاب شمال کا ہے۔ اصحاب شمال کا جو الٹ ہے وہ اصحاب یمین ہے، بائیں ہاتھ والے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن ان تینوں کے ساتھ، اور اصحاب یمین کی جنت بھی ڈیفرنٹ ہے سابقون کے مقابلے میں، وہ دوسرے درجے کی جنت ہے، اور جو سابقون ہیں ان کی جنت پہلے درجے کی ہے۔ قرآن نے 2 مقامات پہ موازنہ بھی کیا ہے، اور وہاں پھلوں کا بھی فرق ہے اور نعمتوں کا بھی فرق ہے۔ آمنہ طالب صاحبہ کہتے ہیں جی کہ السلام علیکم سر، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ایک امید بن جاتی ہے اگر کوئی مایوس ہو کر دعا نہ کرے، یعنی اس کی دعا نہ مانگنے کا ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے، تو میں خود کو کس امید سے باندھوں؟ دیکھیے 2 باتیں واضح رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے وہ ہونا ہے، لیکن کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اقدامات کے ساتھ لکھ رکھی ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ کام ہو جائے، اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ مثلا میرے والدین مجھے سکول نہ ڈالتے تو میں آج اس کرسی پر نہ بیٹھا ہوتا، ٹھیک ہے، تو پڑھنے پڑھانے کا کام نہ کر رہا ہوتا۔ تو یہ میرے والدین کے عمل پر میری ساری اگلی تقدیر منحصر تھی۔ تو دعا کی مقام بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز مانگ لے گا تو میں دے دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دعا کی کرنے سے نہ روکا گیا ہے بلکہ پسند کیا گیا ہے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں نہ کریں یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تو دعا قبول نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ دعا نہ قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے خدا کی نگاہ میں۔ تو خدا کی نگاہ میں صحیح ہونے کی کوشش، صحیح چیزوں کو ماننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ایمان باللہ کا تقاضا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو مان لیا ہے اپنا رب، اب وہ جیسے بھی رکھیں مجھے ویسے رہنا ہے۔ اپنی کوشش بھی جاری رکھیں گے، اپنی دعائیں بھی جاری رکھیں گے، لیکن جو اس نے حالات پیدا کر دیے، جس طرح کے حالات میں رکھا، اس پہ راضی رہنا ہے، اس پہ شکوہ شکایت نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم اس پہ شکوہ شکایت کریں گے تو ہم ایمان سے محروم ہونے کے راستے پر چل پڑیں گے۔ میرا خیال کوئی حال میں سوال ہے تو لے لیں پہلے، کوئی نہیں۔ یہ جو پتھروں کا خوف ہے اس کو ہم متشابہات کی فہرست میں رکھ کر حقیقت کی کھوج کے بجائے صرف مان کر چلیں تو بہتر نہیں؟ جی بالکل، جہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان نہ کریں وہاں پر مان کر چلنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ چونکہ اس موضوع پہ اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے، اس لیے اب حقیقت کو بھی کسی حد تک ہم بیان کر سکتے ہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ خاموشی اختیار کرتے ہیں، جیسے کلمہ کن میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، وہاں ہم حقیقت بیان نہیں کریں گے کہ اللہ نے کہا کہ میں کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں کہ اس کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس کی تفصیل نہیں کی تو ہم بھی نہیں کریں گے، لیکن پتھروں کی خشیت کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کی ہے، اس لیے اس کو بیان کریں گے۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں میں جہاں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ یہ پرویز بزدار صاحب کا سوال تھا۔ وہاب صاحب کا سوال ہے کہ کوئی 2-3 اعتراض بتا دیں آپ کو اپنے استاد گامدی صاحب سے، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ میرا گامدی صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، اگر آپ اس طرح سے پوچھیں گے تو میں ان کا شاگرد ہوں، ان کی باتوں کو اہمیت دیتا ہوں سارے علماء کی باتوں کی طرح، جو بھی جید علماء گزرے ہیں۔ دیکھیے یہ بات کہ میں اپنے استاد کے ساتھ اپنے اختلافات بتاؤں، یہ ادب، ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتا ہے ادب، یہ آداب کے خلاف چیز ہوتی ہے۔ آداب کے خلاف کام نہیں کرنے چاہیے۔ مثلا والد صاحب نے شادی کی ایک خاتون سے جو میری سگی ماں ہے، تو وہ میرے والد صاحب کی بیوی ہے۔ میں اپنی ماں کو صرف حقیقت بتانے کے لیے یا علم میں اضافہ کرنے کے لیے کہوں کہ والد صاحب آپ کی بیوی نے آج بڑا کام کیا ہے، کہنا چاہیے مجھے؟ یہ ادب کے خلاف ہے، حقیقت۔
تو حقیقتیں جو ہوتی ہیں وہ ادب آداب کے تحت چلنی چاہیے۔ ہم جو اہل مشرق ہیں، اہل مشرق کے ہاں علم کڑوی چیز نہیں ہے۔ یہ اگر اس نے تہذیب نہیں سکھائی، اس نے ادب نہیں سکھایا، تو اس کا کڑوا پن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اپنے استاد سے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اختلافات کر کے بیان کروں، یہ ادب کے خلاف۔ میں اپنے استاد کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ اب چیزیں آتی جائیں گی۔ ابھی آپ نے جتنی تفسیر سنی ہے، اس میں کئی مقامات پہ میں نے اپنے استاد کی رائے سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کہی ہے، اس کو آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے غامدی صاحب کی تفسیر کا، اور جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں سمجھیں۔ بس ابھی جو میں نے پتھروں کی تمثیل سے معنی نکالے ہیں، مجھ سے پہلے کسی مفسر نے نہیں نکالے، میرے استاد نے بھی نہیں نکالے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس طرح سے بیان نہیں ہوتی۔ تو ہماری مجلسوں میں صرف علم نہیں سیکھنا چاہیے، یہ چیز بھی سیکھنی چاہیے کہ ہم نے اختلاف کیسے کرنا ہے، استاد کے ساتھ اختلاف کیسے کرنا ہے، جید علماء کے ساتھ کیسے اختلاف کرنا ہے، اپنے باپ سے کیسے اختلاف کرنا ہے، اپنی ماں سے کیسے، اپنے دوست سے کیسے کرنا ہے، اجنبی آدمی سے کیسے کرنا ہے۔ سب جگہ پہ انسانی احترام، ادب آداب قائم رہنے چاہیے۔ کافروں کو بھی عزت دینی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس وقت غلطی کا شکار ہے، تو ان سے نفرت، ان کا مذاق اڑانا، یہ باتیں غلط ہو جاتی ہیں۔ تو ادب آداب، قانون تو یہ ہے کہ اختلاف کیا جا سکتا ہے استاد سے، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اختلاف بطور اختلاف بھی بیان کر دیا جائے، لیکن ادب اس کی اجازت نہیں دیتا، خود علم اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اساتذہ کے ساتھ میں اس طرح سے بات کروں کہ میرا اپنے استاد سے اختلاف ہے۔ یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ ہم نے تہذیب ایک دی ہے انسانوں کو، اسلام نے، اس تہذیب میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ البتہ جو تقلید پیدا ہوگی وہ غلط ہے، استاد کی تقلید کرتے چلے جانا، 100% جو انہوں نے کہا ہے بس میں نے بھی رٹا لگا لیا ہے، یہ بھی غلط روش ہے۔ اس کے اوپر میں کھل کر بات کر سکتا ہوں۔ تو تقلید غلط ہے، اور بالکل ہاتھ پاؤں جھاڑ جوڑ کے بدتمیز ہو کر اپنے استاد سے اختلاف بھی بری چیز ہے۔ ادب آداب کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اختلاف کی اجازت ہمارے اساتذہ نے دی ہے۔ میرے استاد تو عمر میں چھوٹے ہیں مولانا اصلاحی سے، تو مولانا اصلاحی نے تفسیر تدبر قرآن جو ہے وہ اس میں سورہ قیامہ کی تفسیر میں آیت ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو مولانا اصلاحی نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے اور تفسیر کی گئی ہے، تمہارے لیے صبح و تسبیح کا بڑا موقع ہے۔ جو لفظ سبحن ہے اس کے معنی تسبیح کے نہیں ہوتے، عربی میں نہیں ایسا۔ تو میں جب اس جگہ پہنچا تو میں نے مولانا اصلاحی سے لکھ کر سوال کیا کہ سبحن کے معنی تو مصروفیت کے ہوتے ہیں، تو آپ نے تفسیر کیسے کر دیا، تسبیح کیسے کر دیا؟ انہوں نے میرا سوال سنا، اٹھے، مولانا کے ہاتھوں میں راشا ہو گیا ہوا تھا، ہاتھ کانپتے تھے ان کے۔ تو ان دنوں ان کی کتاب چھپ کے آئی تھی، مبادئ تدبر حدیث۔ تو وہ اندر گئے اپنے کمرے میں، اپنے کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے میرا نام لکھا اپنی کتاب پر، اور مجھے کہا کہ تمہارے سوال کے جواب میں پہلے تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں، سوال اچھا ہے لیکن اب میری بات سمجھو۔ تو پھر انہوں نے اس کا جواب دیا۔ تو اب دیکھیے کہ میں نے سوال کیا تھا اور بالکل ادب آداب کے ساتھ انہوں نے حدود سے آگے بڑھ کر اس کی پذیرائی کی۔ تو میں جن اساتذہ کا شاگرد ہوں وہ یہ لوگ تھے۔ تو آپ اختلاف کریں گے، ہم قبول کریں گے، اور لمبی لمبی بحثیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور آپ غامدی صاحب کو دیکھیے، ایک بحث میں یہ بحث تھی سورہ دہر کے بارے میں۔ سورہ دہر کا پہلا جملہ ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تو اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ تو میرے استاد کی رائے یہ ہے کہ یہ استفہام اقراری ہے، میں کہہ رہا تھا یہ انکاری ہے، اور اس میں بحث ہو گئی
اور بحث اس انداز میں کہ وہ جملہ بولیں میں جواب میں جملہ بولوں. اب یہ کوئی آدھا پونا گھنٹہ بحث چلتی رہی. انہوں نے ایک شعر پیش کیا, میں نے پیش کر دیا. اب کلاس ختم ہو گئی. وہ ایک کلاس کے دوران گفتگو ہو رہی تھی. اب عظمت دیکھیے انسانوں کی. تو کلاس ختم ہو گئی, ظہر کے اوپر ختم ہوتی تھی, ظہر پڑھی گئی, کھانا کھایا گیا. تو وہ کھانا کھانے کے بعد گھر چلے جاتے تھے, پھر عصر کے قریب واپس آتے تھے. تو میں نے کہا جی کہ صبح مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے, تو تکار تک بات چلی گئی, یعنی تکرار تک بات چلی گئی, تو تکار نہیں کہنا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ائمہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کے اور اساتذہ کے اور شاگردوں کے درمیان بحث ہو جاتی تھی تو محلے والے آ کے چھڑاتے تھے کہ بس کرو پاجی. تو ہماری تاریخ یہ ہے. تو ان لوگوں کی عظمت ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی جرات کرتے ہیں کہ اختلاف کریں, لیکن وہ بطور اختلاف میں کبھی نہیں بتاؤں گا. اپنے مضامین لکھتا رہتا ہوں, اپنی تفسیر پر بھی کام کر رہا ہوں, وہ بھی کرتا رہتا ہوں. لیکن آپ جب مجھے کہیں گے کہ بھئی ان سے اختلاف کر کے بتاؤ کہ کون کن کن مقامات پہ اختلاف ہے, تو یہ میری جسارت نہیں ہے میرے اندر اس کی. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرے اساتذہ میری اس چیز کو قبول کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. رائے کا اختلاف اپنی جگہ پہ ہے. آمنہ طالبہ, اچھا جی اور کوئی؟ آپ ادھر یہ پتھروں والی تفسیر کر رہے تھے اور وہ بلا شبہ کچھ ہٹ کے تھی. تو اس سے پہلے بھی یہ سوالات ہم نے ٹی وی پہ سنے ہیں جو ذاکر نائک صاحب سے کیے جاتے تھے کہ آپ مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی پوجا کیوں کرتے ہیں, یا جو حجر اسود ہے اس کے ساتھ اس طرح کا آپ کا تعلق کیوں ہے. اس کے بارے میں جاوید صاحب کا جو جواب ہے وہ بھی سن رکھا ہے اور وہ کافی حد تک اپیل بھی کرتا ہے. آج بھی اتفاقاً ابھی میں جب آ رہا تھا, میں لیٹ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ وہ ایک دوست کے والد آئے ہوئے تھے اور وہ اہل تشیع کے کچھ بڑے علماء میں سے ہیں. ان کا اچھا علم بھی ہے, لیکن وہ تصوف کے ساتھ بھی ان کا گہرا تعلق ہے, کافی گہرا. تو میرے سے جب بھی ملتے ہیں تو مجھے ایک تو چھیڑتے بھی ہیں کہ تمہاری ساری فیملی جو ہے تصوف کو اون کرتی ہے, علم صرف تمہارے پاس ہی آیا ہے. تو آج انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا, جاتے ہوئے ہمیشہ میرے لیے کوئی نہ کوئی سوال چھوڑ جاتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو مجھے کہتے ہیں کہ لال داس بیراگی کے نام سے ایک بزرگ گزرے ہیں کوئی ہندوؤں کے, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان جو ہیں وہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں, یا حجر اسود کے ساتھ تعلق اس طرح کا کیوں ہے. بلکہ ان سے بتوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا, معذرت میں غلط بیان کر گیا, کہ آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجرد کی پوجا نہیں کی جا سکتی. تو انہوں نے کہا کہ تم اس پہ سوچنا کہ مجرد کی پوجا کیوں نہیں کی جا سکتی, یا اگر یہ ایک ہندو کی بات ہے تو پھر اس کو ڈینائی کر کے دکھاؤ. میں سوچ رہا تھا اس بارے میں. علامہ اقبال نے اس بات کو, چونکہ وہ ہندی مسلمان ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو اس کا بڑا قریبی مطالعہ تھا. ہم تو محروم ہیں ہندوؤں کے ہمسائی سے, ہمسایہ ہونے سے, لیکن وہ تو ان ہندوؤں کے بیچ میں رہتے تھے. انہوں نے اس کو, جو ان کا مشہور نظم ہے شکوہ جواب شکوہ, اس میں بیان کیا ہے. کہتے ہیں خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر, کہ انسان جو ہے وہ اس پیکر کو پسند کرتا ہے خدا کے طور پر جس کو وہ محسوس کر سکے. محسوس کا مطلب اس کی 5 سینسز کی رینج میں آ سکے. تو خوگرے عادی, خوگر کا مطلب عادی, خوگرے پیکرے محسوس. پیکرے محسوس کا خوگر ہے کون؟ انسان کی نظر. تو یہ انسان کی کمزوری ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اب جو ہم نے بچڑے کے معبود بنانے کا قصہ سنا ہے اس میں بھی یہی تھا کہ وہ ایک پیکر محسوس کو خدا بنانا چاہتے تھے. تو پیکر محسوس کا جواب 2 ہو سکتے ہیں. ایک ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی خدائی کی مورتی بنا لو جیسے ہندو بناتے ہیں, یا اس کی شبیہ بنا لو, یا اس کے لیے کوئی علامت مقرر کر لو. لیکن وہ ہم نے اس کو, مثلا اس کیمرے کو ہم نے کہا جی یہ خدا کی شبیہ, تو اب ہم آئیں گے, سجدہ کریں گے, طواف کریں گے, نظر نیاز کریں گے, کوئی چیز وار نہیں ہے وہ وار دیں گے. تو ہم نے اس کیمرے کو خدا کی تمثیل یا تشبیہ قرار دے کر اس کو پوجنا شروع کر دیا. ایک جواب یہ ہے انسان کی ضرورت کا.
دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ آپ اس کی تمثیل نہ بنائیں، صرف اس کا مرکز بنا دیں۔ تو خانہ کعبہ دراصل خدا کا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ اول بیت وضع للناس مثابۃ للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے مثابہ بنا دیا گیا ہے، کہ ان کے لیے مرکز بنا دیا گیا۔ تو مرکز سے بھی خوگرے پیکرے محسوس کی ایک تسلی ہو جاتی ہے۔ وہ پورا پیکرے محسوس تو نہیں آیا سامنے، لیکن مرکز بنا دیا گیا ہے۔ تو خانہ کعبہ کو مرکز بنا دیا گیا لوگوں کے لیے کہ وہ آئیں، قیام للناس بنا دیا گیا، مثابہ بنا دیا گیا، تاکہ وہ ان کا خوگرے پیکرے محسوس کی جو ان کو ضرورت ہے وہ مرکز کے ذریعے سے پوری کریں، نہ کہ خدا کی شبیہ کے ذریعے سے۔ یہ دونوں جواب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ اختیار کیا جو زیادہ پاکیزہ، زیادہ بہتر تھا، کیونکہ بتوں میں جب میں نے کیمرے کو بنا لیا، آپ نے کہا نہیں میں تو کیمرے کو نہیں بناؤں گا، میں اس مجسمے کو بناؤں گا۔ دوسرے نے کہا جی میں کالی دیوی کے مجسمے کو بناؤں گا۔ تیسرے نے کہا جی میں سورج کو بنا لیتا ہوں، یا میں چاند کو بنا لیتا ہوں۔ تو یہ انتشار ہو جائے گا، جبکہ مرکز ایک بنانے سے انتشار نہیں پیدا ہوتا۔ اب ہم جہاں بھی چلے جائیں ہماری مسجدیں قبلہ کی طرف ہی ہوں گی، تو انتشار پیدا نہیں ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے شبیہ بنانے کی، تو پھر دیکھیے مسلمان کیا کرتے ہیں۔ کسی نے حضرت علی کی بنائی ہونی تھی، کسی نے ابوبکر صدیق کی بنائی ہونی تھی، کسی نے عمر کی بنائی ہونی تھی، کسی نے شاہ اللہ صاحب کی بنائی ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت کرے اپنی، ان کا قصور نہیں ہوتا۔ تو یہ ہونا تھا، تو اس لیے شبیہ کی طرف نہیں گئے اللہ تعالیٰ، مرکز کی طرف گئے ہیں۔ ضرورت ایک ہی ہے، خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، جس کو انہوں نے کہا کہ وہ تجرید میں مجرد کر کے انسان عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اس کے دو جواب ممکن تھے، ایک اللہ نے دے دیا، ایک انسانوں نے دیا۔ اور کوئی بات ہال میں ہے؟ جی سر میرا سوال ہے، سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ تو ہمارے بعض علماء اس کو بگ بینگ تھیوری سے جوڑتے ہیں، یہ کتنا صحیح ہے اس آیت کے سیاق کو سباق کی روشنی میں؟ اور اگر ٹھیک ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو کافر یا کوئی بھی موجود ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہتے کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا اس بات کو کہ آسمان اور زمین ایک اکائی کی حیثیت رکھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جدا جدا کر دیا۔ اچھا سوال ہے جی۔ دیکھیے، ایک تو پہلے میں دوسرے سوال سے ہی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ جب یہ ہم کہتے ہیں نا کیا تم نے نہیں دیکھا، تو یہ اس کا مطلب لازم نہیں ہوتا کہ جس سے بات ہو رہی ہے وہ اس وقت موجود ہو۔ یہ صرف تنبؤ کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے سورہ فیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ اسی سال پیدا ہوئے تھے جس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ لازم نہیں ہوتا کہ ہم جب کیا تم نے نہیں دیکھا کب جملہ بولتے ہیں تو وہ اس نے واقعی دیکھا ہو۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اب رہ گیا پہلا سوال آپ کا، تو وہ آیت کسی طور پر بھی بگ بینگ کے نظریے کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان بند تھے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کائنات کچھ اس طرح کی تھی پھر ہم نے زمین و آسمان نکالے اس میں سے، ایسا نہیں کہا گیا۔ تو اس لیے میرے خیال میں اس آیت کے اندر سے جو اس کا مضمون چل رہا ہے وہ پانی بارش کا مضمون ہے، کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان بھی بند ہے، بارش نہیں برس رہی، زمین بھی بند ہے، اس کے پودے نہیں نکل رہے، پھر میں پانی برساتا ہوں اور آگے پیچھے سیاق میں دیکھ لیجیے بارش کا مضمون چل رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، میں کئی دفعہ جب بھی اس طرح کی سوال ہوتا ہے تو ایک اصول بتاتا ہوں قرآن مجید کے بارے میں کہ سائنس کی روشنی میں آیتوں کی تفسیر ہرگز نہیں کریں، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جیمز ویب ٹیلیسکوپ آئی ہے تو سوال پیدا ہو گیا ہے کہ 13 ارب سال پہلے تقریباً گلیکسیز موجود تھی، جو بگ بینگ کے نظریے سے الٹ بات ہو جاتی ہے۔ تو اب بگ بینگ کے نظریے کو دوبارہ کوئی شکل دینی پڑے گی۔ تو اب ہم نے آیت میں لکھ دیا کہ تفسیر کر دی کہ یہ بگ بینگ کی طرف اشارہ ہے۔ آج بگ بینگ ختم ہو گیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، ہم اب پھر واپس لیں گے آیتوں کا مطلب۔ تو اب ہمارا پچھلے
سر سید سے لے کر کتنے سال ہو گئے, 1857 میں وہ زندہ تھے, تو چلو 200-150 سال ہو گیا. تو 100-150 سال میں ہم نے اتنے تراجم تبدیل کیے ہیں قرآن کے کہ اب وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہر 10 سال بعد تم کو آیتوں کا ترجمہ تبدیل کر لیتے ہیں. تو قرآن مجید نے ایک بات کہی ہوئی ہے, بس اتنی بات ہے کہ زمین و آسمان بند تھے, پھر اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں, بارش ہو جاتی ہے. اس مضمون کو وہیں رہنے دینا چاہیے. تو کبھی بھی اس کو سائنس کے, قرآن کی آیتوں کو سائنس کی روشنی میں نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں اس کے اطلاقات سمجھے جا سکتے ہیں, دونوں میں فرق سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی میں نے زمین اور آسمان, اب زمین و آسمان کا اطلاق کیا ہے؟ اوپر نیلی چھت, نیچے یہ زمین, یہ اس کا اطلاق ہے. اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن زمین اور آسمان والی وہ جو آیت ہے اس کے معنی الفاظ بتائیں گے کیا ہے. تو اطلاقات پر بحث ہو سکتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی میں نے تمہیں نطفہ امشاج سے پیدا کیا ہے, اس کے اطلاق پر بات ہو سکتی ہے. لیکن وہاں اللہ نے نطفہ ہی بولا ہے, بس اسی سے پیدا کیا. تو یہ اطلاقات کی بحث ہو سکتی ہے کسی جگہ پہ سائنس کی روشنی میں, لیکن اس آیت کے معنی سائنس کے مطابق کر دیے جائیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. فتق کے دونوں معنی ہیں, جڑے ہوئے ہونا بھی ہو سکتا ہے اور پھٹے ہوئے نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے. اور فتق کے معنی پھاڑنے کے ہیں. تو اس میں دائرہ الگ الگ کرنے کا مفہوم ہوتا ہے, نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ میں نے اس گلاس کو توڑا تو یہ 2 حصے ہو گئے, ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا. تو یہ, لیکن زمین آسمان کا جملہ اگر بگ بینگ کو بیان کرنے کے لیے ہوا تو جملہ ٹھیک نہیں ہے. جب بگ بینگ ہوا تو زمین و آسمان جڑے ہوئے نہیں تھے ہی نہیں. یعنی بگ بینگ جب ہوا ہے تو اس وقت زمین و آسمان تھے ہی نہیں. جو بگ بینگ کے اگر نظریے کو مانیں گے تو اس پر یہ جملہ نہیں بولا جا سکتا کہ زمین آسمان جڑے ہوئے تھے یا بند تھے, نہیں بولا جا سکتا. تو جب کوئی آدمی اس آیت میں سے بگ بینگ نکالے گا تو نہ وہ سائنس کو جانتا ہے نہ وہ اس آیت کو جانتا ہے. یہ ایسی بات ہے کہ آپ کہیں گے یہ جو تمہیں معلوم ہے کہ یہ میز درخت کی شکل میں تھا. یہ میز درخت کی شکل میں نہیں تھا, لکڑی تھی, اس سے ہم نے بنایا اس کو. تو یہ اس طرح کا جملہ ہو جائے گا. آمینہ طالب صاحبہ کہتی ہیں جی کہ اکثر اوقات دل کا ارادہ یا نیت نیکی ہوتی ہے لیکن عملاً وہ نیکی برائی بن کر سامنے آ رہی ہوتی ہے. ایسے میں بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے. نیت کے بارے میں ہر کسی کو جسٹیفائی کرنا, اس پر نصیحت فرمائیے. پاکستان میں یہ عجیب معاملہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی جسٹیفیکیشن لوگوں کو دیتے ہیں. نیکیوں کی جسٹیفیکیشن اللہ کو دینی چاہیے. ہم نیکیوں کی ریاکاری لوگوں کے سامنے کرتے ہیں, نیکیوں کی ریاکاری اللہ کے سامنے ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں لوگوں کے اپنے نیکیوں کی جسٹیفیکیشن دیتا ہوں؟ برائی سمجھتے ہیں, سمجھتے رہیں, اس سے کیا فرق پڑتا؟ میں نے نیکی کرنی ہے سو کر دی, اللہ کے لیے کرنی. اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ جسٹیفیکیشن تو الگ رہ جاتی ہے, پھر ہم ریوارڈ بھی مانگنے لگ جاتے ہیں. مثلا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, اپنے ملازم کو کوئی پیسے دیے تو اس نے کوئی اعتراض کر دی, جناب اس طرح سے نہیں, اس طرح تمہیں میں اتنا کچھ دیتا ہوں تم میرے آگے سے بولتے ہو. تو آگے سے بولنے کے لیے آپ نے پیسے دیے تھے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیے تھے؟ تو اس طرح کی چیزیں کبھی بھی اپنے ذہن میں نہیں لانی چاہیے. نیکی کر دریا میں ڈال کا جو محاورہ تھا وہ اللہ کے دریا میں ڈالنا تھا, نہ کہ دنیا کے. لیکن اس میں کبھی نیکی کی ہاں جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی ہے, کوئی نقصان ہونے والا ہے, پھر اب مجبوری بن جاتی ہے کہ آپ کو جسٹیفیکیشن دینا ہوتی ہے. مثلا آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو سچی بات تھی لیکن اس کے دوسرے کو کوئی نقصان ہو گیا ہے, تو آپ اس کی معافی بھی مانگ لیں, اس کی وضاحت بھی کر دیں کہ میں نے تو اس پہلو سے کہا تھا, بس کافی ہے. لیکن اگر کسی کو نقصان نہیں ہو رہا, صرف آپ کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے, تو نیکی کی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. غوثیہ خان صاحبہ کہتے ہیں جی کہ دل سے کیا مراد ہے؟ اسلام دل ہی کا استعمال زیادہ کیوں کرتا ہے؟ جب کہ دماغ کام نہ کرے تو دل کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے دو پہلوؤں سے اس کا جواب ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ زبان کے اسالیب اپنی جگہ ہوتے ہیں اور سائنسی حقیقتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں. تو میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیگم سے کہیں, اگر آپ مرد ہیں, آپ غوثیہ سے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں, تو اگر آپ اپنے سپاؤس سے کہیں کہ بھئی آج پکوڑے کھانے کو دماغ چاہ رہا ہے, تو یہ جملہ ٹھیک نہیں ہوگا.
پکوڑے کھانے کو دل ہی چاہ رہا ہوتا ہے. تو دل کا استعمال زبان کے اعتبار سے بالکل درست ہے. یہاں دماغ کا لفظ کا استعمال زبان کے اعتبار سے غلط ہوگا. تو ہم زبان اس طرح سے بولتے ہیں. سارے سائنسدان مانتے ہیں کہ سورج ڈوبتا نہیں ہے، لیکن جب وہ کہیں گے کہ بھئی سورج ڈوبنے کے بعد میں آؤں گا، تو ان کا جملہ درست ہے، بات بھی درست ہے، لیکن سائنسی اعتبار سے غلط ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے زبان کو اور علم کو الگ رکھنا چاہیے. اس بات کو بھی سمجھ لیں. جب میں کہوں گا کہ میں سورج ڈوبنے کے بعد آپ کے گھر آؤں گا، تو میں زبان کا استعمال کر رہا ہوں، اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں. اور میں یہ کہوں کہ نہیں سورج ڈوبتا ہے، یہ اپنی اسٹیٹمنٹ. اب میں علم امپارٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ میری رائے یہ ہے کہ سورج ڈوبتا ہے. تو اب میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں، ایک پروپوزیشن بنا رہا ہوں. یہ ہوتا ہے، اس میں سائنسی غلطی ہو گئی ہے. چنانچہ قرآن مجید نے حیرت انگیز کام کیا ہوا ہے کہ جہاں جہاں اس نے خود بیان کرنا تھا کہ سورج ڈوبتا ہے، وہاں یہ اسلوب اختیار نہیں کیا. حضرت ابراہیم کے لیے الفاظ استعمال کیا ثم افلا، سورج اوٹ میں چلا گیا. افلا کا اصل مطلب ہے اوٹ میں چلا جانا، ہم ترجمہ کر دیتے ہیں غروب ہو گیا. حضرت سلیمان کے واقعے میں کہتا ہے حتیٰ توارت بالحجاب، جہاں تک کہ وہ پردے کے پیچھے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کا خیال کرتے ہیں کہ میں نے اسٹیٹمنٹ کہاں دینی ہے. حضرت ذوالقرنین کو کہا کہ واجدہ ذوالقرنین، وہاں واجدہ کا لفظ بولا ہے. خود نہیں کہا کہ اس نے وہ جگہ پر پہنچ گیا جہاں سورج ڈوبتا ہے، یہ کہا کہ واجدہ ذوالقرنین نے پایا کہ وہاں پہ سورج ڈوب رہا ہے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ بیان دینے لگتے ہیں تو کیا احتیاط کرتے ہیں، اور جب وہ زبان کے اسالیب استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے اور نماز پڑھو، اور سورج کے ڈوبنے کے بعد نماز پڑھو، سورج کے طلوع سے پہلے. اور تو اس طرح سے یہ کلام کے اندر کلام اپنی جگہ چل رہا ہوتا ہے، اور معنی اس کے اپنی جگہ، اس کے اندر علم کہاں کہاں سے پھوٹ رہا ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء کی تعلیمات سے اور قرآن کے بعض مقامات سے ایسا لگتا ہے کہ دل جو ہے وہ سیٹ ہے یا مرکز ہے ہماری روح کا. یہ میں نے جو شروع میں مثال دی تھی کہ میں نے پنکھا تکبر کی وجہ سے لگایا ہوا ہے. آپ کہیں گے نہیں ہوا کے لیے لگایا ہوا ہے. میں کہا میں نے تکبر کے لیے پنکھا لگایا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں پیسے والا، اتنا شاندار پنکھا میں نے لگایا ہوا ہے. تو اب تکبر آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اب جو سیٹ ہے دل جو ہے وہ ہماری روح کی سیٹ ہے، ہماری اس نفخ روح جو ہمارے اندر ہوا اس کی سیٹ ہے. اس علم کا ماخذ، مرکز، سورس، سینٹر وہ دل ہے. لیکن یہ دماغ کی شکل میں ظاہر نہیں ہوگا، جیسے ہمارا مائنڈ دماغ کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتا، ہماری عقل مادی حقیقت کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتی، بس وہ غیر مادی چیزیں. تو دماغ جو کام کر رہا ہے وہ عقل کے تحت کر رہا ہے. عقل ایک الگ چیز ہے، دماغ میں کہاں پڑی ہوئی ہے مجھے نہیں پتہ. تو اس طرح سے دل جو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تو وہ دراصل ایک ہماری روحانیت، ہماری شخصیت کا مرکز ہے، جو سوچنے سمجھنے کا فیصلہ کرتی ہے، جو زندگی کے ساتھ ہی ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے. ہمارے اندر سے نہ دماغ نکلتا ہے نہ دل کا لوتھڑا نکلتا ہے، بلکہ وہ سوچنے والی چیز نکل جاتی ہے. عمار ملک صاحب کہتے ہیں جی کہ غامدی صاحب نے میزان میں جو نماز کی شرائط بیان کی ہیں اس میں کپڑوں کے پاک ہونے کا ذکر نہیں کیا. وہ طہارت میں بیان ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اس لیے ان کو بیان نہیں کرتے استاد. یہ فکر فراہی کے اساتین کا یہ طرۂ امتیاز ہے کہ وہ اختصار کے ساتھ بات کرنے کو پسند کرتے ہیں. مولانا اصلاحی نے ایک مضمون لکھا 3 صفحات پر، صرف 3 صفحات پر. مولانا فراہی کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو 2 لائنوں میں بیان ہو سکتی تھی، تم نے 3 صفحے ضائع کر دی ہیں. تو ان کی ساری کتابیں، مولانا فراہی کی ساری کتابیں ایک ایک جملے پر پوری کتاب لکھی جا سکتی، اس طرح کی. تو ان کے ہاں یہ اختصار پسندی بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ پھر جو چیزیں واضح ہوتی ہیں اس کو بیان نہیں کرتے. مثلاً آپ اگر پیشاب کرنے سے استنجا کرنا لازم آتا ہے تو کپڑوں پہ پیشاب لگاؤ تو نماز پڑھیں گے، خود بخود واضح، اس لیے انہوں نے بیان نہیں کیا. قرآن میں لکھا ہے کہ
जन्नत में ना पास्ट का गम होगा ना ही मुस्तकबिल का फ़िक्र, एंड जो ख्वाहिश करोगे वो मिलेगा। तो जन्नत की स्टेजेस की तरफ डिफरेंट हो सकते हैं अलग लोगों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। मसलन आपने कहा जी कि मैं पत्थरों वाला घर पसंद करूँगा, पत्थरों का बन जाएगा। आप कहेंगे मैं हीरे जवाहरात वाला घर पसंद करता हूँ, हीरे जवाहरात वाला बन जाएगा। तो मेरा और आपका घर फ़र्क हो जाएगा। मैंने पत्थरों वाला पसंद कर लिया या हीरों वाला कर लिया या सोने का घर पसंद कर लिया, तो जन्नत मुख्तलिफ हो जाएगी। वो आपके अपने ज़ौक़ के मुताबिक होगी। आपको मिसाल के तौर पर आपने सहन में से नहर गुज़रती हुई अच्छी लगती है तो नहर गुज़र जाएगी। आप ख्याल करते हैं नहीं पक्का फ़र्श होना चाहिए, मार्बल लगा होना चाहिए, मार्बल लग जाएगा। तो वो आपके ज़ौक़ के मुताबिक होगी। इसलिए हर एक की जन्नत दूसरे से मुख्तलिफ होगी। ये सवाल था हमज़ा दाऊद साहब का। और डॉक्टर अल्ताफ़ साहब का सवाल है जी कि कुरान मजीद में लफ्ज़ इंज़ार आया है, इसके लुग़वी मानी और मफ़हूम क्या है? इंज़ार जो है इसका मतलब होता है वार्न कर देना, आगाह कर देना, अवेयर कर देना। तो इसके लुग़वी मानी ये हैं। और कुरान मजीद में इसी पहलू से दावत के लिए, अल्लाह की तरफ से ये बात समझाने के लिए कि नेकी करोगे तो बच जाओगे वरना मारे जाओगे, इस मानी में भी इंज़ार इस्तेमाल हो गया है। थोड़ा इस्तिलाही मफ़हूम इसके अंदर आ गया है। हॉल में है कोई सवाल? जी सर, सवाल शायद इस तरह का है कि बार बार पूछा जाता है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस पे लेना चाह रहा हूँ कि मदरसा फ़राही पे ये बड़ा इल्ज़ाम सा एक तरह से आता है कि ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशन करते हैं इस्लाम की। आज भी एक दोस्त थे तो वो मुझे कह रहे थे कि अगर आपके स्कूल का मेटा एनालिसिस किया जाए तो उसमें ये है कि जितने भी मॉडर्निटी की चीज़ें हैं आप उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर चीज़ों को देखते हैं। यानी कि अगर आप पॉलिटिक्स पे बात करेंगे तो आप डेमोक्रेसी तक चले जाएंगे, और अगर आप दूसरी चीज़ों को देखते हैं इस्तेदलाल के लिए तो आप फिर एम्पिरिसिस्ट उसमें हो जाते हैं। इस तरह के एक दो और नुकात उन्होंने बयान किए। उन्होंने कहा ये चीज़ें खालिस्तान जो हैं वो मॉडर्निटी की हैं, लेकिन आपके स्कूल की सारी जो चीज़ें हैं इसके मुताबिक आती हैं। देखिए, पहले तो मैं एक इल्ज़ामी जवाब दूंगा। इल्ज़ामी जवाब मेरा तरीका नहीं है, लेकिन बात को समझने के लिए ज़रूरी है। उम्मत अच्छी खासी चल रही थी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने नई बातें क्यों की, इमाम शाफ़ी ने क्यों की, इमाम मालिक ने क्यों की, और कुछ सदियाँ गुजर गई, शातिबी साहब आ गए, सारी उसूल फ़िक़ही नए अंदाज में पेश कर दी। इब्ने हज़म ने ज़ाहिरियत को, दाऊद ज़ाहिरी ने भी। तो ये नए लोग क्या करते रहे? मॉडर्निटी थी जिसके फॉलो करते रहे थे। हर ज़माना अपने सवालात पैदा करता है, उन सवालात का जवाब अहले इल्म ही को देना होता है। तो वो अहले इल्म जो हैं वो वजूद में आते हैं, हर ज़माने में आते रहेंगे। आज भी आए हैं, कल भी आएंगे, माजी में भी आए थे, मुस्तकबिल में भी आएंगे। उन सवालों का जवाब अगर आंखें बंद करके बैठेंगे तो नए सवालात तसल्ली कैसे कराएंगे? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ज़माने में जो इल्हाद था बड़ा सादा सा था। आज का इल्हाद क्या नहीं जवाब देना चाहिए? बस पुरानी किताबें खोल खोल कर सुनाते रहें, ये इल्ज़ामी जवाब है। दूसरी बात ये जो सही जवाब होगा वो ये कि वो कौन से मकामात हैं फ़िक्र फ़राही में जहाँ आपको लगता है कि हमने मॉडर्निज़म का ख्याल करते हुए जवाब दिए हैं। हम सवालों के जवाब दे रहे हैं ज़रूर, लेकिन किसी मसलन सबसे नाजुक मौजू आजकल जेंडर इश्यूज़ पर होता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अपनी बीवी को तुम मार सकते हो। हमने अगर जदीदियत का सहारा लेना होता तो सबसे पहले उसी की मानी तब्दील करते हैं, नहीं किए। सारी दुनिया हमसे पूछती है कि 5 नमाज़ें पढ़ने की अल्लाह को क्या ज़रूरत है, हमने इनकार नहीं किया। सारी दुनिया जदीद एतराज़ात कर रही है कि अल्लाह ताला मोजज़ात नहीं करते, हम कहते हैं करते हैं। तो कौन सी मॉडर्निटी आई है? बताएं तो सही। तो कोई नहीं है। और हमारा अभी मैंने 5-10 मिनट पहले आपके सवाल से पहले इस सवाल का एक का जवाब देते हुए कहा है कि कुरान की तफसीर साइंस के मुताबिक नहीं करनी चाहिए। उसके अल्फाज जो मानी बता रहे हैं वही हम बताएंगे। तो इस तरह से बस एक
اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں وہی ماڈرنٹی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو سوالات، ہمارا کام کیا ہے، اہل علم کا کام کیا ہے؟ اہل علم کا کام یہ ہے کہ میرے پاس، اگر میں اہل علم میں سے ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، کہ اہل علم کا کام یہ ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی آدمی سوال لے کر جائے تو وہ جواب دے سکیں، وہ کوئی فقہی مسئلہ لے کر گیا ہے تو اس کا جواب دے سکیں، وہ اس کو کوئی آیت کے معنی سمجھ نہیں آ رہے وہ اس کا جواب دے سکیں. یہی کام کرتے ہیں. تو جدید سوالات ہر زمانے میں پیدا ہوتے ہیں. اب دیکھیے شاطبی کی کتاب موافقات ہے، اس کو پڑھیے. پڑھنے کے بعد ان کو ایک مسئلہ درپیش ہے، ان کے زمانے میں بات یہاں پہنچ چکی ہے، اگرچہ امام غزالی اور شاطبی کا ذہن ایک جیسا ہے اس مسئلے میں، کہ قانون کیا صرف اللہ کے کہنے پر قانون بنایا جا سکتا ہے؟ سوسائٹی اتنی ڈیولپ کر گئی ہے کہ وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ صرف اللہ کے کہنے پر شریعت کو قانون بنا دیا جائے. آپ تو قانون کے طالب علم ہیں، تو اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ سوسائٹی جس کو قبول کرے گی اس کو قانون بنایا جائے گا. سوسائٹی کو قبول کروانے کے لیے ایک لیجسلیٹو باڈی بنائی جاتی ہے، وہ ان کی نمائندوں کی طرف سے ہوتی ہے یا پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، وہ قانون بناتی ہے تاکہ اس قانون کی ویلیڈیٹی عوام قبول کر سکیں. اس کے پیچھے ایک سلطان چاہیے ہوتا ہے، اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے ایک آدمی کو قتل کرنا ہے، ایسی قانون بنا لیا جی، کہاں سے، کس نے کہا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے تو شاطبی صاحب اور امام غزالی صاحب کے زمانے تک آتے آتے بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ شریعت کو قانون بنانے کی وجہ کیا ہے. انہوں نے دیکھیے 5 جواب دیے، اس کا ایک ٹائٹل رکھا، مقاصد شریعہ، کہ یہ مقاصد ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے قانون کو، جو شریعت ہے، اس کو دنیا کا قانون بنایا جا سکے. تو یہ بالکل نئی بات تھی، اپنے زمانے کے لحاظ سے جواب دے رہے ہیں. یہ ماہر بیٹھے ہیں مقاصد شریعہ کے. تو مقاصد شریعہ اس بات کا جواب ہے کہ اللہ کے شریعت کو قانون کی شکل کیسے دی جائے، کیوں دی جائے، کس بنیاد پر دی جائے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہر زمانے میں نئے سوالات، فضا بن رہی ہوتی ہے، حکومتیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، نئے نئے فلسفے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ جواب اہل علم نے دینا اور کس نے دینا ہے. تو ہم جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ سارے لوگ کردار ادا کر رہے ہیں. صوفی بھی نئی باتوں کے جواب دے رہے ہیں، پرانے قدیم فقہا بھی جواب دے رہے ہیں. ہندوستان سے ایک کتاب چھپتی ہے ہر سال غالباً، اجماعی اجتہاد کے نام سے، دیوبند کی، معافی چاہتا ہوں، مدرسہ دیوبند جو ہے انڈیا میں، ان کی طرف سے اجماعی اجتہاد کے نام سے وہ کیا کرتے ہیں کہ 200-250 لوگ ہوتے ہیں علماء میں سے، جن کو ایک مسئلہ دے دیا جاتا ہے، تمام مسالک کے لوگ یا تمام سوچ کے لوگوں کو، وہ پھر آ کر بحث کرتے، فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ جدید سوال کا جواب دینا ہے. اب آپ کے سامنے سیروگیٹ مدر کا مسئلہ آ گیا ہے تو سیروگیٹ مدر کا جواب دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا. چنانچہ آپ اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی میں حنفی فقہ کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، اور وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں ان کے لوگ کہ ویسٹ کا فلسفی آف لا سمجھنے کے بعد فقہ اسلامی کو دور جدید کے قابل کیا جا سکتا ہے. یہ روایتی لوگ ہیں. تو یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں، اس لیے اس کو اپنایا جائے گا. سر اسی کا ایک فالو اپ ہے، ابھی آپ نے لفظ بھی بولا کہ یہ روایتی لوگ ہیں، تو ہمارے ہاں جب بھی اس طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو کہا یہی جاتا ہے کہ آپ ماڈرن لوگ ہیں اور ہم روایتی لوگ ہیں، اور پھر روایت کا بار بار سہارا لیتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں کہ روایت میں اس طرح سے نہیں لکھا، اس طرح. آپ نے بھی ابھی کافی ساری انسٹنسز کوٹ کی ہیں، تو اس میں یہی لگتا ہے کہ یعنی کہ روایت میں بھی کوئی چیز جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے، اس میں ویریشنز آ رہی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. تو پھر ہم روایت کس چیز کو بولتے ہیں؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. کوئی روایت نہیں ہے. روایت صرف متواترات پہ کھڑی ہوتی ہے. جو فقہی اختلافات ہیں، جو آپ کے مسلکوں کے اختلافات ہیں، مثلا ابھی بریلویت تو 100 سال 150 سال پہلے پیدا ہوئی ہے، تو یہ کہاں سے روایت ہو گئی؟ دیوبندیت مدرسہ دیوبند سے پیدا ہوئی ہے، یہ کہاں سے روایت پیدا ہو گئی؟
وہابی جن کو ہم کہتے ہیں وہ ابدہو کے انقلاب کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ کہاں سے روایت ہو گئی، ٹھیک ہے. اور دیوبندیوں کی اور بریلویوں کی عمر اتنی ہے جتنی فکر فرائی کی ہے، زیادہ فرق بھی نہیں ہے. تو اگر وہ روایتی ہیں تو ہم بھی روایتی ہیں. تو روایت یہ ہے جو محکم مانی ہوئی، کسی کے ہاں اختلاف نہیں ہوتا، اس پر ہم سارے ہی کھڑے ہیں. وہ دین کا جو متواتر حصہ ہے اس پر کھڑے ہیں. باقی جو مسالک ہوتے ہیں وہ فروعات میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. وہ فروعات میں ابھی بھی ہے، وہ جدید مسائل میں بھی ہوگا. ایک آدمی کہے گا کہ نہیں، فقہ حنفی کے اصول فقہ کی روشنی میں مسئلوں کو حل کریں گے، مسئلے حل کریں گے نئے. اب یہ کیا کر رہا ہے کہ حنفی روایت کو نہیں چھوڑ رہا، ٹھیک ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی میں اہل ظاہر کے ہاں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، ان کے اصولوں کے مطابق میں کرتا ہوں. ایک آدمی شاطبی کی طرح اٹھ کے کہتا ہے نہیں نہیں یہ سارے اصول غلط ہیں اور نئے اصول بناتے ہیں. دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ یہ اصول ہی اب نہیں چل سکتے کیونکہ انسانوں نے اصول بنائے ہیں. ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیے تھے، ایسا نہیں. اصول ہم نے بنائے ہیں. ساری اصول حدیث، سارے اصول فقہ، سارے اصول فلسفے کے، سارے اصول سائنٹیفک میتھڈ جو ہیں، یہ سارے کے سارے انسانوں نے بنائے، کوئی بھی الہامی نہیں ہے. لیکن سائنسدان اپنے میتھڈ کو نہیں چھوڑتے، حنفی اپنے میتھڈ کو نہیں چھوڑتے، اہل ظاہر اپنے کو نہیں چھوڑتے، اہل حدیث اپنے کو نہیں چھوڑتے، محدثین اپنے کو نہیں چھوڑتے. تو اس طرح یہ اصولوں کا معاملہ ہوتا ہے جس کو ہم روایت کہہ دیتے ہیں. تو وہ روایت کے کئی دھارے ہیں، ایک روایت ہے ہی نہیں ہماری، وہ صرف تواتر. ایک جو روایت اگر کوئی ہے قدیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے تو متواتر دین ہے کہ جی مسجد جانا ہے، مسجد ہوتی ہے، 5 نمازیں ہوتی ہیں، 2 عیدیں ہوتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، ایک اللہ ہے، توحید ہے ہمارے دین میں. یہ روایت ہے، بس اس پہ ہم کھڑے ہیں. اس کے خلاف ہم ایک دن بھی نہیں گئے. اور جس دن فکر فرائی جائے گا تو میں سب سے پہلے طلاق دینے والے لوگوں میں سے ہوں گا. مجھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت قائم کی میں اس کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. مجھے باقی چیزوں سے کیا دلچسپیوں نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت چھوڑی ہے بس وہی روایت ہے. اس کو اپنے اپنے طریقے سے ہم نے فروعات اپنے ساتھ ملا کر تو نئے رنگ دے دیے. اس کو روایت کہنا غلط ہوگا. وہ ایک مسلک میں روایت بن سکتی ہے کہ بھی یہ 1200 سال سے ہے، یہ 1100 سال سے ہے، لیکن اصل روایت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اس پر جڑے رہنا چاہیے. آپ کا کوئی اور فالو اپ ہے؟ اس میں پھر جو علمی روایت ہم جس چیز کو بولتے ہیں وہ پھر اصولوں کی بات جو آپ نے کی ان کو بولیں گے؟ اس کو بولیں گے. البتہ ہمارے فقہ میں فقہی روایت بھی چل رہی ہوتی ہے، فتوے بھی ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی فتوے بعض علاقوں میں جا کر چھوڑنے پڑے ہیں. اور یہ ہمارے فقہ والے اصحاب یہ بات مانتے ہیں کہ فتویٰ زمانے کے لحاظ سے بدل سکتا ہے، یہ مانتے ہیں. اس میں کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اگرچہ بعض لوگ جرت نہیں کرتے، اسی پر قائم رہتے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. مثلا میں احناف کے بعض علماء سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو شرارت کے طور پر کہ آپ لوگوں کو طلاق کے معاملے میں اپنے فتوے پر غور کرنا پڑے گا، ورنہ سارے حنفی وہابی ہو جائیں گے طلاق دینے والے. کیونکہ وہ ایک طلاق ہو گئی، بس ٹھیک ہے، تسلی ہو گئی. آپ نے تینوں ہی کر کے میاں بیوی کا بیڑا گرک کر دیا. تو اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے فتوے پر دوبارہ غور کریں. تو اب یہ فتویٰ تبدیل کرنا پڑے گا، اور کیا بھی ہے. بعض احناف یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کفارہ دے لیں اور آپ کی شادی قائم ہے. یہ میں نے فتوے بعض پڑھے ہیں. تو اب وہ 3 کے اوپر سے پیچھے ہٹ گئے. تو اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے، فتاویٰ کبھی بھی روایت نہیں ہوتے، اور کبھی بھی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ روایت یا تو اصول چل رہے ہوتے ہیں یا متواتر دین چل رہا ہے. تو میں مسلمان ہوں یہی روایت ہے بس. میں حنفی ہوں یہ روایت نہیں ہے، میں شافعی ہوں یہ روایت نہیں ہے. تو ایک مسلک ہے جو چلا آ رہا ہے، اس کو آپ کہنا چاہیں تو روایت کہہ لیں، لیکن وہ اسلام کی روایت نہیں ہوگی، وہ مسلک کی روایت ہوگی. مسلمانوں کی روایتیں اور ہوں گی، اسلام کی روایت اور ہوگی. حنفی، شافعی، مالکی یہ مسلمانوں کی روایتیں ہیں، اور دین اسلام یہ اسلام کی روایت ہے. کسی زہرا امام صاحبہ کہتے ہیں جی کہ کسی کی بدگمانی کیسے دور کی جائے، ٹوٹے ہوئے اعتماد کی وجہ سے ہمارے اندر جو بدگمانی آ گئی ہے اسے کیسے نظر انداز کریں. بدگمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہنا چاہیے. اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ آپ نے نہیں کرنی، اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بیان کی ہے.
احکام عشرہ جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیے گئے ہیں اس کا خاتمہ اس پر ہوا ہے، لا تکفو ما لیس لک بہ علم، ان چیزوں کے پیچھے در پہ نہ ہوا کرو جن کا تمہارے پاس سچا پکا علم نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، ان کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ تو یہ بنیادی 10 احکام میں سے ہے، جس کی خلاف ورزی کرنے والا یلقا اسامہ بہت تباہی میں پڑے گا۔ تو اس کے اندر یہ بدگمانی ہے۔ ہم بدگمانی بھی ہمارے ان جرائم میں سے ہے پاکستانی قوم کے کہ جس کے اوپر کسی کا کان پر جو نہیں رینگتی۔ بڑے بڑے جید علماء ایسے مطلب نکال رہے ہوتے ہیں باتوں کے کہ آدمی پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ تقریر سنیں گے، اوہو یہ تم لگتا ہے کہ مغرب کی ستائش کرنا چاہتے ہیں، مغرب کی وکالت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کچھ نہیں، کہانی سنا دیں گے۔ تو یہ بدگمانی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اس کا کبیرہ گناہ ہونا کافی ہے اس بات سے کہ آپ کو روکے۔ تو کوئی بات بلا ثبوت، اب ثبوت کو بات جان لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نسبت اگر غلط ہو تو اس کتاب والے کا قصور ہے جس نے لکھا ہوا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی بات کے 100 امکانات ہوں، 99 نیگیٹو ہوں اور ایک پازیٹیو ہو تو ایک کی طرف جاؤ۔ مثلا آپ کے بھائی نے آپ کو ایک جملہ مذاق میں کیا اور آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ 99 امکانات اس کے اندر ہیں کہ اس نے میری تذلیل کی ہے، لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں آ رہی تھی کہ نہیں ہو سکتا ہے بس ایسے ہی، تو اس بات کو مان لیں اور 99 کو چھوڑ دیں۔ یہ اسلام کا سبق ہے۔ تو اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں سے کھرچ کر نکالنی چاہیے کہ میں نے کسی بات کے ایسے معنی نہیں لینے جس کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے، کسی بات کے، کسی واقعے کی وہ انٹرپریٹیشن نہیں کرنی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اپنے اندر سے اس کو کریت کر نکالنا چاہیے۔ ہم پاکستانی بدگمانی میں بہت شیر ہیں، بہت شیر ہیں۔ پرویز بزدار صاحب کا سوال ہے کیا یہ آیات کے ساتھ شان نزول کی روایت فقہ نے ڈالا تاکہ معلوم ہو کہ صحابہ نے کس واقعے پر اس آیت کو منطبق کیا اور بعد میں اسے نزول کی وجہ سمجھا گیا؟ جہاں شان نزول میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں، کچھ صحابہ کے زمانے میں واقعات واقعی ہوئے اور وہ سچے واقعات تھے جن کے ساتھ آیتیں جڑی ہوئی ہیں، تو وہ اس وقت کے لحاظ سے بات کو سمجھانے کے لیے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو بعد میں تفسیروں میں آ گئیں وہ اس کا ضروری نہیں کہ اس زمانے میں ہوئے ہوں، لیکن قرآن مجید نے جب آیتوں کو ترتیب دے دیا ہے اور صورتوں کو ترتیب دے دیا ہے تو پھر اب شان نزول سے زیادہ اس کا سیاق و سباق فیصلہ کرے گا۔ یہ ہر جو بھی چیزوں، مثلا میں نے اپنے 5 مضامین لکھے، ایک میں نے مضمون لکھا کسی واقعے پر، دوسرا میں نے لکھا کسی کے سوال پر، چوتھا اب میں نے ان کے سوالات ہٹا کے، واقعات کی بیک گراؤنڈ ساری ہٹا کے اب ایک کتاب کی شکل دے دی ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے، اب وہ شان نزول ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ شان نزول یہاں بیان کر دیتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے ان آیتوں کا مطالعہ کیا تو میں نے بتایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کا شان نزول کیا ہے کہ پیچھے جو ان کی حرکتیں ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہری چیزوں کو دیکھیں گے، ہمارے اندر کے خباثت کو نہیں پکڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اس طرح سیاق و سباق کیا مطلب دیتا ہے تو وہ اصل چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں، ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، شان نزول کی چیزیں ہیں، لیکن یہ ثانوی درجہ اختیار کر جائیں گی، سیاق و سباق پہلا درجہ اختیار کر جائے گا۔